الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہدایت النو کے اسباق میں سے ایک سبق تائے تانیث ساکنہ کا ہے جو آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ دیکھیے، فصل تاء التانیث الساکنہ تلحق الماضی لتدل على تانیث ما اسند الیہ الفعل نحو ضربت ہند۔ فصل تائے تانیث ساکنہ جو ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، تاء التانیث الساکنہ تھی جو ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، تاء التانیث الساکنہ جو ماضی، تائے تانیث ساکنہ جو ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، لتدل علی تانیث ما اسند الیہ الفعل تاکہ وہ دلالت کرے اس کے مؤنث ہونے پر جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہے، لتدل تاکہ وہ دلالت کرے علی تانیث اس کے مؤنث ہونے پر ما اسند الیہ الفعل جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی، جیسے ضربت ہند۔ ضربت میں ضربہ یہ فعل ہے اور آخر میں جو تا ہے یہ تائے تانیث ساکنہ ہے۔ یہ تائے تانیث ساکنہ ہندن کے مؤنث ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ ضربہ فعل کی اسناد ہندن کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہ تائے تانیث ساکنہ ضربت ہندن، ہندہ نے ماری، یا ضربت ہندن ہندہ ماری گئی، تو یہ تائے تانیث ساکنہ ہے جو فعل کی علامت بھی ہے۔ اور ایک تائے متحرکہ ہوتی ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، جو اسم کی فعل کی ہی علامت ہے، جیسے انعمت، ضربت، سمعت، وہ بھی تا ہے متحرکہ ہے۔ اور ایک گول تا ہوتی ہے جو اسم کی علامت ہے، جیسے کلمت، مدرسۃ، وہ اسم کے ساتھ آتی، اور یہ تا تائے تانیث ساکنہ ہے۔ اور ایک تائے متحرکہ، یا دوسرے اس کو تا متحرکہ کے کہنے کے بجائے یوں کہا جا سکتا ہے ضمیر متصل، جو فعل ماضی کے ساتھ لگتی ہے، جیسے انعمت۔ تو تائے تانیث ساکنہ کہتے ہیں اس تائے تانیث ساکنہ کو جو فعل ماضی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے اور اس چیز پر دلالت، اس کے مؤنث ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آتی ہے جس کی طرف فعل کی اسناد کی گئی ہو، جیسے ضربت ہند۔ وقد عرفت مواضع ووجوب الحاقها، اور آپ اس کے مقامات کو، اس کے لاحق ہونے کے وجوب کے مقامات کو جان چکے ہو، یعنی آپ اس کے، یعنی تائے تانیث ساکنہ کے لاحق ہونے کے وجوب کے مقامات کو جان چکے ہو۔ یہ یہاں پر جو واو ہے یہ زائد ہے، اصل عبارت اس طرح وقد عرفت مواضع وجوب الحاقها، یہ واو زائد ہے، اور آپ جان چکے ہو اس کے لاحق ہونے کے وجوب کے مقامات کو، یعنی وجوبی طور پر تائے تانیث ساکنہ کا لاحق کرنا کہاں واجب ہے، کہاں واجب نہیں ہے۔ فاعل کی بحث میں ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہے کہ فعل کو مذکر کب لایا جائے گا، فعل کو مؤنث کب لایا جائے گا، لہذا آپ وہاں جا کر دوبارہ سبق مرفوعات کے بیان میں سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا لَقِيَهَا سَاكِنٌ بَعْدَهَا وَجَبَ تَحْرِيكُهَا بِالْكَسْرِ لِأَنَّ السَّاكِنَ إِذَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ نَحْوَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اور جب اس کے ساتھ، اس کے بعد ساکن لاحق ہو تو اس کو کسرے کی حرکت دینا واجب ہے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب تائے تانیث خود ساکنہ ہے، اس کے بعد بھی کوئی دوسرا کلمہ ساکن ہو تو دو ساکن ایک کلمے میں جمع ہوں گے، ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔
دو کلموں میں پہلے کلمے کا آخر بھی ساکن ہو اور بعد کلمے کا پہلا شروع ہو تو دو ساکن جمع ہو گئے، تو یہ اجتماع ساکنین لازم آئے گا۔ اجتماع ساکنین کا مطلب دو ساکن کا ایک ساتھ جمع ہو جانا، جو درست نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جو تائے تانیث ساکنہ ہے اس کو کسرے کی حرکت دی جائے گی، اس لیے کہ جب ساکن حرف کو، ساکن کلمے کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، اور قاعدہ بھی ہے اذا حرک حرک بالکسری، جب حرکت دی جائے تو کسرے کی حرکت دی جائے، ضمہ فتحہ کسرہ، تو حرکت دینے کے لیے کسرہ اصل اور سہل ہوتا ہے، اس لیے کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ تو اذا لقیہا ساکن، اور جب اس کے ساتھ ساکن لاحق ہو جائے بعدہا اس کے بعد، وجب تحریکھا بالکسری، تو اس کو کسرے کی حرکت دینا واجب ہے، لأن الساکن اذا حرک حرک بالکسری، اس لیے کہ ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے، نحو جیسے قد قامت الصلاۃ۔ اب یہاں پر اصل قد قامت یہ تا ساکنہ ہے اور الصلاۃ یہ کلک کلمہ ہے، لیکن ملا کر جب پڑھتے ہیں تو قد قامت الصلاۃ، تو الصلاۃ میں بھی پہلے سکون ہے اور قد قامت پر بھی سکون ہے، تو اب یہاں تا جو ساکن تھی اس کو حرکت دی جائے گی اور کسرے کی حرکت دی جائے گی اور پڑھا جائے گا قد قامت الصلاۃ۔ وحرکتها لا توجب رد ما حذف لأجل سکونها، فلا يقال رمات المرأة لأن حركتها عارضية واقعة لرفع التقاء الساكنين، فقولهم المرأتان رمتا ضعيف، اور اس کی حرکت واجب نہیں کرے گی اس کو لوٹانے کی جس کو تائے تانیث کے سکون کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، اور اس کی حرکت واجب نہیں کرے گی اس حرف کو لوٹانے کی جس کو تائے تانیث کے سکون کی وجہ سے حذف کیا گیا ہے، فلا یقال رمات المرأۃ، لہذا رمات المرأۃ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے یہ رمات تھا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف کو حذف کر دیا گیا، اور اب یہ ہو گیا رمت، اب اس کو پڑھایا جاتا ہے رمت المرأۃ، رمت، لیکن اب اس کو حرکت دی گئی۔ اصل سوال اور ایک اعتراض کا جواب ہے، پہلے آپ سوال سمجھ لیجئے، اعتراض سمجھ لیجئے تو جواب سمجھ میں آئے گا، سوال نہیں سمجھ میں آیا تو جواب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے بھی قاعدہ پڑھا کہ جب دو ساکن جمع ہو تو اس کو ایک کو پہلے کو حرکت دی جاتی ہے، کسرے کی حرکت۔ اب یہ تھا رمات، اجتماع ساکنین تھا ایک الف یہ بھی ساکن اور رمات میں تا یہ بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف کو حذف کر دیا گیا، اب ہو گیا یہ رمت۔ لیکن اب جب ہم اس کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملا رہے ہیں تو تا پر تو حرکت آ رہی ہے، تو اب رمات المرأۃ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمات میں اجتماع ساکنین نہیں ہوگا، اس لیے کہ تا پر حرکت آ گئی، تو کیا یہ الف لوٹ آئے گا؟ تو کہہ رہے کہ الف لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس تا پر جو حرکت آ رہی ہے عارضی ہے، جو صرف التقاء ساکنین کو ختم کرنے کے لیے واقع ہوئی، اصلی نہیں۔ ہاں اصلی حرکت اگر آتی ہے تو الف لوٹ کر آئے گا، لیکن یہ اصلی حرکت نہیں ہے بلکہ ایک عارضی حرکت ہے، تو اس عارضی حرکت کی وجہ سے یہ جو رمات میں الف حذف ہوا تھا یہ واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، رمات المرأۃ اصل رمت المرأۃ ہی رہے گا، لأن حرکت عارضیۃ، اس لیے کہ تا پر جو حرکت ہے وہ عارضی ہے، واقعۃ لرفع التقاء الساکنین، جو التقاء ساکنین کو دور کرنے کے لیے واقع ہوئی ہے۔ فقولهم اہل عرب کا قول المرأتان رماتا ضعیف، اہل عرب کا قول المرأتان رماتا ضعیف ہے، اس لیے کہ اصل ہونا چاہیے رمتا، تو رماتا میں جو تا متحرک ہے تو الف لے کر آ گئے، یہ صحیح نہیں ہے، اگر ایسا کہا بھی جاتا ہے تو ضعیف ہے اور ضعیف کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا إِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، اور بہرحال علامت تثنیہ جمع مذکر کی علامت اور جمع مؤنث کی علامت کا لاحق ہونا فضعیف، تو یہ تو ضعیف ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا قاعدہ تائے تانیث ساکنہ کا،
اب آخر میں جو علامت تثنیہ کا تثنیہ، اسی طرح جمع مذکر کی علامت ہوا، جمع مؤنث کی علامت، ان سب کا لاحق ہونا یہ ضعیف ہے، فلا یقال، لہذا نہیں کہا جائے گا قاما الزیدانی وقاموا الزیدون وقمنا النساء۔ اب دیکھیے قاما الزیدانی میں جو علامت تثنیہ ہے الف، یہ الف کا داخل ہونا یہاں ضعیف ہے، اس لیے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قاعدہ پڑھ چکے ہیں فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے اور اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر الزیدانی فاعل اس میں ظاہر ہے پھر بھی الف لے کر آ رہے ہیں تو یہ الف کا لانا ضعیف ہے۔ اسی طرح قاموا الزیدون میں جو واو لے کر آ رہے ہیں یہ بھی ضعیف ہے، قمنا النساء میں جو نون لے کر آ رہے ہیں یہ بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ ان تمام جگہوں پر فعل مفرد آئے گا، اس لیے کہ ان کا فاعل اس میں ظاہر ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، اس کو کسی ضمیر کی ضرورت واقع نہیں ہوتی ہے۔ وہ بھی تقدیر الالحاق لا تکون الضمائر، اور الحاق کرنے کی صورت میں وہ ضمائر نہیں ہوگی، لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر، اس لیے کہ اضمار قبل الذکر لازم آئے گا، بل علامات، بلکہ علامات ہوگی دالۃ علی احوال الفاعل، جو فاعل کے احوال پر دلالت کرے گی، کتاء التانیث، جیسے کہ تاء تانیث۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں قام الزیدانی میں، قاموا الزیدون میں اور قمنا النساء میں، ان تینوں جگہ پر یہ علامت جمع، علامت تثنیہ، علامت جمع مؤنث سالم ہے، یہ اصل ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں پر آ ہی جائے تو وہ ضمائر نہیں ہوگی بلکہ ان کو صرف علامت کہیں گے، جیسے قاما الزیدانی میں قاما میں جو الف ہے یہ صرف علامت تثنیہ ہوگی، ضمیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا اس میں ظاہر آ ہی رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ضمیر مانتے ہیں تو اضمار قبل الذکر لازم آئے گا۔ اضمار قبل الذکر کا مطلب ہے کہ پہلے مرجع ہو اس کے بعد ضمیر ہو، لیکن یہاں ایسا ہوگا کہ پہلے ضمیر ہوگی اور بعد میں مرجع ہوگا، الزیدانی مرجع ہے جو بعد میں آ رہا ہے اور یہ درست نہیں ہے، تو اس کو اگر الف تثنیہ آ جائے یا واو جمع یا نون جمع مؤنث سالم، تو ان نون جمع مؤنث، تو ان تینوں کو ہم علامت تثنیہ، علامت جمع تو کہہ سکتے ہیں لیکن ضمیر نہیں کہہ سکتے، اگر ضمیر کہیں گے تو اضمار قبل الذکر لازم آئے گا اور یہ درست نہیں، بس اس کو علامات کہیں گے، جیسے تاء تانیث علامت ہوتی ہے وہ ضمیر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس طرح ہو الزیدانی قاما، الزیدون قاموا، النساء قمنا، تو یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اب اضمار قبل الذکر لازم نہیں آئے گا۔ تو جہاں پر فاعل اس میں ظاہر موجود ہو تو اس سے پہلے ضمیر فعل میں نہیں ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہو تو وہ علامت ہو سکتی ہے، ضمیر نہیں ہو سکتی۔ آج کے ہمارے سبق کے سوالات، سوال نمبر 1 تاء تانیث ساکنہ کسے کہتے ہیں اور وہ کہاں لاحق ہوتی ہے؟ سوال نمبر 2 جب تاء تانیث ساکنہ ہو اور اس کے بعد بھی ساکن ہو تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ المرأتانی رماتا، یہ کیوں ضعیف ہیں؟ اور علامت تثنیہ جمع مذکر جمع مؤنث کا لاحق ہونا کیوں ضعیف ہے؟ وجہ بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔